روزہ ٹوٹنے کا پہلا سبب کیا ہے؟ منافذ بدن کے میں سے کسی منفذ کے ذریعے کوئی دوا، کوئی غذا، کوئی بھی چیز اندر داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منافذ بدن وہ سوراخ جن کا آپ کے پیٹ یا دماغ تک پیسج بنتا ہو۔ اب منفذ کیا ہے بھائی؟ منہ ہے، ناک ہے، آنکھ ہے۔ منہ میں کوئی چیز ڈالی، معدے تک اس کا تعلق ہے۔ ناک میں کوئی چیز ڈالی، دماغ سے بھی تعلق ہے، ناک کا پیسج بنتا ہے اور پیٹ سے بھی بنتا ہے۔ آنکھ میں کوئی چیز آپ دوائی ڈالیں، فوراً آپ کو حلق میں اس کی کڑواہٹ محسوس ہوگی، تو آنکھ کا اور حلق کا پیسج براہ راست ہے۔ تو ان سوراخوں کے ذریعے کوئی بھی دوا، غذا، کھانا پینا، دھواں انٹینشنلی اندر لے کر جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان اگر ہم دیکھیں تو کان آج جدید سائنس بتاتی ہے، پہلے دور کے فتاوی میں آپ دیکھیں گے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کان میں دوا ڈالنے سے، لیکن جدید سائنس یہ بتاتی ہے کان کا پیٹ سے کوئی پیسج نہیں ہے، کان کا دماغ سے کوئی پیسج اندر سے بند ہوتا ہے کان، ٹھیک ہے؟ تو کان میں دوا ڈالنے سے نہ روزہ ٹوٹے گا نہ کوئی اور مسئلہ ہوگا۔ ہاں، کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے کسی کا، تو پردہ پھٹنے کی وجہ سے وہ روٹ بن جاتا ہے، پھر دوا یا غذا اندر جا سکتی ہے۔ جس کے کان کا پردہ سلامت ہے وہ کان میں دوا ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ ان میں تب ٹوٹے گا جب روزہ یاد ہو۔ بھولے سے آنکھ میں دوائی ڈال لی، منہ میں قطرے ڈال لیے دوائی کے، اور پھر یاد آیا کہ رمضان ہے، تو بھولے سے ناک اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزہ یاد ہو اور پھر آپ کوئی چیز اندر لے جائیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح وہ چیزیں معاف ہیں جن سے بچنے میں بہت حرج ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے روڈ پہ آپ گھوم رہے ہیں، اتنا دھواں ہے، تو سانس کے ذریعے آپ دھواں اندر لے کر جا رہے ہیں، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح کوئی آٹے کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، تو آٹا، گرد و غبار آٹا اتنا اڑ رہا ہے کہ سانس کے ذریعے یقیناً وہ اندر جا رہا ہے، یہ معاف ہے، اس سے بچنا میں حرج ہے۔ تو ایسی جتنی چیزیں جن سے بچنے میں بہت حرج ہو وہ معاف ہیں۔ لیکن کوئی گاڑی کے جہاں سے دھواں نکل رہا ہے اندر جا کے کرتا ہے، تو اب اس نے جان بوجھ کے دھوئیں کو اندر لیا، یہ گاڑی کا دھواں اس کا روزہ توڑ دے گا۔ لیکن وہ ویسے کھڑا ہوا ہے، سانس لے رہا ہے، سانس لینا تو بند نہیں کر سکتا نا، تو سانس لے رہا ہے، اس کے ذریعے دھواں جا رہا ہے، مسئلہ نہیں۔ معلوم ہوا سگریٹ کا دھواں کوئی یوں کر کے کرتا ہے، ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ سامنے کھڑے ہوئے، میں یوں کرتا ہوں اور آپ وہی سانس لے لیتے ہیں اندر، آپ کا روزہ، حالانکہ ایک ہی چیز ہے، میں نے بھی وہی دھواں اندر لیا، انہوں نے بھی وہی لیا، انہوں نے ان انٹینشنلی لیا، میں نے انٹینشنلی دھواں اندر لیا، میرا روزہ ٹوٹے گا، ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری ہے خود پر غسل فرض کرنا، تو معلوم ہوا ازدواجی تعلق قائم کرنے سے دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور خود پر غسل فرض کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی بھی طریقے سے خود پر غسل فرض کر لیا، تو فرض کرنے سے ہوتا ہے، غسل فرض ہو جائے خود بخود، آپ نے کیا نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو احتلام سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، احتلام ہو جائے تو بس اٹھ کے غسل کر لیں، آپ کا روزہ قائم ہے۔ تیسرا ہے منہ بھر قے۔ الٹی سے، قے سے روزہ ٹوٹنے کے لیے 3 شرطیں ہیں کہ جب الٹی ہو رہی ہے اس کو روزہ یاد ہونا چاہیے، بھولا ہوا ہے روزہ اور 1000 الٹیاں کر لے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسرا، قے اتنی ہو کہ اس کو روکنا ممکن نہ ہو، اتنی پریشر سے جو قے آتی ہے نا، اس کو منہ بھر قے کہتے ہیں، کہ آپ روکنا چاہیں تب بھی وہ منہ سے نکلے گی، یہ منہ بھر قے ہوتی ہے، دوسری شرط۔ اور تیسری، اس نے خود کوئی عمل کیا ہو، گلے کے اندر ہاتھ ڈال کے یا کوئی ایسا عمل کیا ہو جس سے الٹی اس کو آئی ہے، آٹومیٹک الٹی نہ ہو، تب روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن 90% کیسز میں الٹیاں آٹومیٹک آتی ہیں، آپ خود گلے میں انگلیاں ڈال کے الٹیاں نہیں کرتے۔ تو جہاں پر آپ نے انٹینشنلی الٹی کا کوئی عمل نہیں کیا، وہاں الٹی سے بہرحال روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہلکی پھلکی الٹی آئی اور وہ نگل لی، بعض اوقات بڑی ڈکار آ جاتی ہے، اور سحری کے اندر قورمہ کھایا ہوتا ہے اور ظہر میں وہ قورمہ ڈکار میں پلٹ کے آتا ہے، اور حضرت پھر دوبارہ اس کو اندر لے جاتے ہیں، اور پھر ٹینشن آتے ہیں کہ یہ تو گلے میں تیکھا تیکھا ذائقہ آ گیا، تو میرا روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تو نہیں ٹوٹا، کیونکہ تھوڑی بہت الٹی نکلنے سے اور پھر اس کے واپس چلے جانے سے، ہاں یہ گندی مثال ہے کہ بالکل منہ سے باہر نکل آئے اور پھر وہ اندر لے کر چلا جائے،
تو وہ تو تھوک بھی باہر نکلا اور کسی نے اندر کر لیا یہاں سے تو ٹوٹ جائے گا روزہ. اندر منہ کے اندر تھوک ہو وہ نگلتا رہے اس سے فرق نہیں پڑے گا. ہاں بہت زیادہ منہ میں تھوک جمع کر کے اس کو پی لینا یہ مکروہ لکھا ہے، لیکن اس سے بھی روزے پہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن خدا نہ خواستہ تھوک باہر آیا اور اس نے اسے اندر لے لیا، اب روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ یہ باہر سے کوئی چیز اندر لے کر جا رہا ہے. یہ 3 اسباب ہیں دنیا کے اندر روزہ ٹوٹنے کے، یہ اسباب ہیں بس. اس کے علاوہ روزہ ٹوٹنے کا تعلق اس کے علاوہ چیزوں سے روزہ ٹوٹنے کا بہرحال تعلق نہیں ہے.